أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ سورہ رعد کی تفسیر سے ہم شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سورتوں میں سورہ رعد ہے، اس کے بعد پھر ابراہیم ہے، ان کی تفسیر ہم مختصر انداز میں معلوم کریں گے. سورۃ الرعد کی شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے کہ آسمانوں کو، زمین کو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر پھلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگایا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے. ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلے کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن و رات وہ اپنی ڈیوٹی میں رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. یہ فرشتے بندوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. شام جب ہوتی ہے تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، جب پھر رات ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر دن کے فرشتے آ جاتے ہیں. اس طرح سے یہ فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی میں رہتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم کی حالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم، وہ لوگ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو استعمال کرے. جب اس کو استعمال کرے گا تو اپنی حالت کو سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے. بس ایسا ہی بیٹھا رہا، اس کو استعمال نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی مدد نہیں مانگا تو وہ ایسا ہی رہے گا، اسی جگہ پر ہی رکا ہوا رہے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلنے پر آئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال دے کر فرمایا کہ کفر اور اسلام، اس کی کیا مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش نازل ہونے کے بعد بارش کا وہ پانی بہتا رہتا ہے نالیوں کی شکل میں. جب پانی بہتا ہے تو پانی میں ایک بہاؤ رہتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کے اوپر جو ہے کچھ جھاگ آ جاتے ہیں، اس کو پانی بہا کر لے جاتا ہے. یہ ایک مثال ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جو پانی نیچے رہ جاتا ہے وہی ایمان کی مثال ہے، اور اوپر جو جھاگ جو کسی کام کا نہیں ہے وہ ہے باطل اور کفر کی مثال، کوئی کام کا نہیں. ایک مثال ہے. دوسری مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا، اور یہی معاملہ ہے وہ سونار جو سونے کو، تانبے کو گلانے کے لیے، پگھلانے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے. آگ میں ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے جھاگ اوپر بن جاتا ہے. تو کہا جو اصل چیز رہتی ہے اس میں سے وہ چیز نیچے بیٹھ کر رہ جاتی ہے. تو کہا وہی ایمان ہے. ایمان کی مثال وہ ہے، اور اوپر جو جھاگ ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی اسی طرح سے مثال بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء. یہ جو اوپر جھاگ ہے یا ایسے ہی چلے جاتے ہیں
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو انسان کے کام کی ہے وہ چیز زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتی ہے، نیچے بیٹھ کر رہ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مثال دے کر حق اور باطل کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کی کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ بندے عہد و پیمان کو نہیں توڑتے ہیں، چاہے وہ عہد و پیمان اللہ سے ہو یا بندوں کے درمیان ہو، وعدہ خلافی نہیں کرتے یہ بندے. اور کہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے نہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اللہ سے ڈرتے ہیں اور حساب کے دن کی برائی سے یہ لوگ جو ہے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اور یہ لوگ صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے. نماز ادا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، چھپ کر اور کھل کر. یہ ان بندوں کے جو اوصاف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے کیا ہے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محلات ہیں، یعنی جنت ہیں. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، لیکن وہ بندے جو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رشتوں کو کاٹتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے ان کا، یعنی جہنم ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کی مثال، ان کے اوصاف بتایا ہے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے. کبھی آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے، جی ہاں، کبھی آدمی بہت پریشان مجبور کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کے سامنے حرام چیز کو اپنائے بغیر کوئی راستہ نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پر وہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سامنے ہے تو وہ حرام چیز ہے، لیکن اس کو جان بچانی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چھوٹ دی ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ بندہ جو ہے اپنے حد تک، ضرورت کے حد تک وہ بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ وہ استعمال نہ کرے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی پرمیشن دی ہے. اس کے بعد آئے حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں جو بندے ہیں، ایمان والے بندے، ان کی صفت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات جب یہ لوگ سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتے ہیں. یہ مومن بندوں کی صفت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کی طرح تھے. لوگوں کو، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، ان چیزوں کی ضرورت ان کو بھی پڑتی تھی. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے. تو اس سے پتہ چلا انبیاء علیہم السلام بھی انسانوں میں سے ہیں. جی ہاں، وہ بھی ان چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے تھے جن چیزوں کو انسان محسوس کرتا ہے. تبھی وہ آدمی، یعنی نبی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے درمیان ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے. اگر نبی انسانوں میں سے نہ ہو، فرشتے وغیرہ میں سے ہو، تو لوگ کیسے پتہ کریں گے، کیسے ان کو معلوم ہوگا کہ کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ حکمت ہے کہ اس نے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، یہاں تک سورہ رعد کی بات ختم ہوتی ہے. اب سورہ ابراہیم، یعنی اس میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم اس سے پہلے معلوم کر چکے ہیں، تو دوبارہ میں انہیں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد آئی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم یعنی سورہ ابراہیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ ابراہیم کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے تعلق سے کہا کہ قرآن مجید کا کردار کیا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے آپ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، لوگوں کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے جو ہے روشنی کی طرف آپ نکالیں گے. یہ کتاب اللہ کی صفت ہے، کتاب کی طاقت ہے. اس کے بعد کہا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، ایسے لوگ کامیاب لوگ نہیں ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، جتنے بھی رسول آئے ہیں تمام کے تمام رسول اپنی قوم کی زبان میں بھیجے گئے ہیں، اپنی قوم کی زبان کو وہ جانتے تھے. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کی زبان کے ساتھ جو ہے کیا کرے، ان کی زبان کے ذریعے سے وضاحت کرے، لوگوں کو بیان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ان تک پہنچائے. یہ دعوت کے لیے بہت اہم بات ہے. علماء اکرام نے کہا ایک داعی کو جو ہے کسی قوم میں کام کرنے سے پہلے اس کی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر اسے زبان ہی نہیں معلوم تو کس طرح سے وہ پیغام پہنچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب کسی صحابی کو کسی نئی بستی میں بھیجتے تھے اور ان کی زبان کچھ الگ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس زبان کو سیکھنے کی تعلیم دیتے تھے کہ پہلے اس زبان کو تم سیکھ لو، پھر جا کر ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہو. بہت ساری مثالیں ہیں. تو پتہ چلا زبان کا کردار بہت اہم ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ بہت ساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے. پھر کہا قالت لهم رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا ان تمام نعمتوں کو تم پانے کے بعد کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. اس سے پہلے اور ایک مسئلہ ہے شکر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہا اللہ تعالیٰ نے میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کی شکر ادا کرو گے، شکر گزار بندے اگر بن جاؤ گے تو میں تمہارے نعمتوں میں اور برکت دوں گا، اضافہ کر دوں گا. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا جو سزا اور عذاب بہت سخت ہے. تو ہم سب کو چاہیے جو جس کے پاس ہے اس پر آدمی شکر گزار بنے، جی ہاں نہ شکر نہ بنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے دل میں شکر کا جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ اپنے سے کم تر انسان کی طرف نظر ڈالے، اس کی طرف دیکھے. جب اس کو دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہمیشہ اگر اپنے سے جو ہے اونچے لوگ ہیں ان کی طرف اگر دیکھے گا تو نا شکرہ بندہ اور نا شکری کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کہا کہ لوگوں کا کردار کیسا ہوتا تھا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. رسولوں کے ساتھ لوگ کس طرح سے جو ہے یعنی کیسی جو ہے اخلاق سے پیش آتے تھے. کہتے کہ کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے. او لتعودن في ملتنا، یا تو دوسرا آپشن کیا ہے، تم ہمارے مذہب ہمارے دین کو اپنا لو. اس طرح سے کہا کرتے تھے. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی کرتے تھے کہ ہم ان ظالموں کو تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور بہت ساری مثالیں ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کی. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے نیک اعمال کی ایک مثال دی ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کتنا بھی نیک اعمال کیوں نہ کر لے اللہ کے پاس وہ مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، کہ وہ بندے جو کفر میں ہیں پڑے ابھی بھی ایمان نہیں لائے، ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ ریت کی طرح ہے. ریت کی طرح ہے. جب تیز و تند ہوا چلتی ہے تو اس ریت کے ذریعے سے وہ ہوا اڑ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، اللہ کے پاس ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی تقریر اور شیطان کا خطاب ہوگا جب فیصلے ہو جائیں گے جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. اس کے بعد شیطان کھڑا ہوگا اور لوگوں سے خطاب کرے گا، تقریر کرے گا. اس کی تقریر ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر وقال الشیطان لما قضی الامر. شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. فاخلفتکم میں خلاف ورزی کیا.
وما كان لي تم بھی خلاف ورزی کیے. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي, میرا کوئی دباؤ نہیں تھا تم پر, بس میں نے بلایا اور تم نے جواب دے دیا. میں نے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا, تم وہ کر بیٹھے, میرا کوئی دباؤ نہیں تھا. پھر کہا فلا تلوموني ولوموا انفسكم, آج ملامت نہ کرو مجھ پر, اپنے نفس پر, اپنے آپ پر ہی ملامت کرو, اپنے آپ کو ہی برا بھلا کرو. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي, آج میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں, میں تمہاری بات کو سننے والا نہیں ہوں, اور نہ ہی تم میری بات کو سننے والے ہو. پھر کہا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تو ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا ہوں جو تم شرک کیے تھے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالم جو لوگ ہو جائیں گے اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کیا ہے ان تمام نعمتوں کو وہ حاصل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اسلام کی اور کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے. کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کبھی ایک ورڈ کو کہا جاتا ہے, تو کلمہ کبھی ایک سینٹنس کو بھی کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کی یہ مثال ہے کہ بہترین درخت کی مثال ہے, ایسا درخت جس کے تنے آسمان کی طرف ہیں اور جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ ہیں. کہا یہ ہے اسلام, یا تو پھر کہا مفسرین نے کلمہ طیبہ کی مثال ہے. اور یہ درخت کون سی درخت ہے جو ہمیشہ فائدہ انسان کو دیتا ہے؟ کہا وہ ہے جو ہے کھجور کا درخت. علماء اکرام نے کہا ہے. پھر کہا کفر کی مثال کیا ہے؟ کہا کہ کفر کی مثال یہ ہے الم تر کیف ضرب اللہ, جی ہاں, ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لیکن کفر کی مثال ایک اس درخت کی طرح ہے جس کی جو ہے جڑیں مضبوط نہیں ہیں, جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں, کبھی بھی ہوا وغیرہ اگر چلے تو وہ اڑ جاتی ہے. تو یہ کفر کی مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہترین مثال دی ہے. مومن کے ایمان کی مثال ہے, اسلام کی مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اس میں مضبوطی عطا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, پھر بارش برسایا, پھر بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پودے اگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا, تم چلاتے ہو ان کشتیوں کو سمندر میں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نہریں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. سورج کو پیدا کیا تمہارے لیے, چاند کو تمہارے لیے پیدا کیا, رات اور دن کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اخیر میں کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تم نے جو چیز چاہا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیا. پھر کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننے کی شمار کرنے کی کوشش کرو گے تو ہرگز تم شمار نہیں کر پاؤ گے. ان تمام نعمتوں کو دینے کے باوجود انسان کیا ہے, انسان کا کردار کیا ہے, اس کی عادت کیا ہے؟ کہا ان الانسان لظلوم کفار, لیکن انسان ناشکرا ہے, ظالم ہے, اس رب کو نہیں پہچانتا جس نے ان تمام نعمتوں کو جو ہے اس کے لیے تیار کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے. کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پہلے تو سرزمین مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگارا اس سرزمین کو تو امن و شانتی کی سرزمین بنا دے, امن ہی امن. اس کے بعد کہا میری اولاد کو بت پرستی سے بچا, شرک سے بچا. پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہا کہ میری اولاد کو میں نے اس زمین میں بسایا ہے، اے پروردگارا تو اس میں برکت دے، پھل میوے اس میں تو اگا. تو ایسا ہی ہوا. فاجعل افئدة من الناس، لوگوں کا میلان اس زمین کی طرف ہوگی، یعنی کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف. سبحان اللہ. آج دنیا میں جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کبھی مجھے مکہ جانے کی توفیق مل جائے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ اثر ہے. پھر کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. پروردگارا تو سب کو جانتا ہے زمین و آسمان کے اندر، چاہے وہ چیز ہم سے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. پھر انہوں نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. پروردگارا تو جو ہے نمازیوں میں سے بنا دے مجھے اور میری اولاد کو. ربنا وتقبل دعاء، میری دعا کو تو قبول فرما. پھر کہا والدین کے لیے دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا تو مجھے معاف کر دے، میری والدین کی مغفرت کر، اور اسی طرح سارے مومنوں کی تم مغفرت کر دے. یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں اس سورت کے اخیر میں. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ کسی ظالم کو یہ یعنی اس اطمینان سے نہ رہے کہ اس کے ظلم سے اللہ سبحانہ و تعالی ناواقف ہے. کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ظلم سے بے خبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی گویا کہ ایک وارننگ ہے، ایک ڈر تاکہ لوگوں کے دل میں رہے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے یا چلے جائیں گے، ان کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جانے کے لیے. تو وہ لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل. پروردگارا اور ایک موقع دے دے، اور ایک چانس دے دے، دنیا میں جائیں ہم اور اچھے لوگ ہو جائیں گے، ہم تیرے رسولوں کی بات ہم مانیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ لوگ اس طرح سے مانیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی مرتبہ انسان کو موقع ملتا ہے، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد پھر اخیر میں کہا کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو بدلہ دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ سورہ جو ہے ابراہیم ختم ہو گئی. اس کے بعد آئیے سورہ حجر کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ حجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قیامت کے دن کفار کی ایک امید ہوگی، ایک آرزو ہوگی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. ربما یود الذین کفروا، کفار اپنے دل ہی دل میں ایک خواہش ان کے دل میں آئے گی، یہ امید ان کے دل میں جاگ اٹھے گی، لو کانوا مسلمین، وہ بھی اگر مسلمان ہو جاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. جب وہ حساب و کتاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی مذہب کوئی دین کام آنے والا نہیں ہے سوائے اسلام کے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جو قرآن مجید ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی، توریت بولیے، زبور، انجیل وغیرہ، ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے. غلط سلط باتوں کو انہوں نے داخل کر دیا ہے، کچھ باتوں کو انہوں نے نکال دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیت یہ بنا دی کہ ایک کتاب قیامت تک ہو بہو محفوظ رہے گی، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام آ کر نازل کیے تھے. کتاب اللہ کی حفاظت کے دو مطالب ہیں. ایک تو جتنے بھی ورڈز تھے وہ ویسے ہی رہیں گے، حروف ویسے ہی رہیں گے، اور دوسرا یہ ہے اس کے جو معنی ہیں، اس کے مطالب ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی بات کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن معنی غلط سلط لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو تیار کیا ہے، مفسرین
محدثین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے جو اس کی دین کی خدمت کے لیے جو ہے دن رات ایک کر دیے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا, جن کو کس طرح سے پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو جو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے, ابلیس سجدہ نہیں کیا, وہ واقعہ پھر دوبارہ آ رہا ہے جو ہم اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے سلسلے میں کہا کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ جو 7 دروازے ہوں گے تو ہر دروازہ جو ہے الگ الگ گناہ کرنے والوں کے لیے خاص کر دیے جائیں گے. یعنی سودخور کے لیے خاص دروازہ ہوگا, زناکاری کے لیے خاص دروازہ ہوگا. اس طرح سے بدکاری کے طور پر, بدکاری کے اعتبار سے لوگوں کو جو ہے ایک مستقل دروازہ ان کے لیے کر دیا جائے گا. ایک معنی ہے. ایک دوسرا معنی ہے اس آیت کا کہ جو جہنم کے 7 درجات ہوں گے, 7 طبقات ہوں گے, 7 اسٹیپس ہوں گے جہنم کے, تو جو ہے اس میں سے سب سے نچلا درجہ وہ منافقین کا ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے آیت معلوم کی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, اور سب سے اونچے طبقے میں یعنی جس میں عذاب بہت کم ہوگا اس میں کون ہوں گے؟ اس میں بھی مسلمان ہوں گے, موحدین ہوں گے, توحید والے ہوں گے. وہ ہوں گے جو کچھ غلطیوں کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی چند دنوں کے لیے وہاں بھیجے گا, پھر جب ان کے جو گناہ تھے وہ ختم ہو جائیں گے پھر ان کو جہنم سے جنت میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا ذکر کیا ہے. پھر لوط علیہ السلام اور ان کے مہمان جو فرشتے کے شکل میں آئے تھے, عذاب لے کر آئے تھے, ان کا ذکر کیا. اس کو ہم نے سورہ ہود میں معلوم کر لیا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا ہے, والقرآن العظیم اور قرآن کریم دی ہے. مفسرین نے فرمایا 7 مثانی سے مراد کیا ہے؟ 7 مثانی سے مراد ہے سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے دیا ہے, ایک بڑی نعمت ہے. بڑی نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. حدیث کے اندر آیا ہے, صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ 7 مثانی ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے, مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. اس کے بعد آئیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں کہا ایک اہم مسئلہ ہے کہ آدمی کب تک عبادت کرتا رہے. کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تم اپنے رب کی تسبیح میں رہو اور سجدے کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ یقین آ جائے, یعنی موت آ جائے, یہاں تک کہ موت آ جائے. یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی درس میں کہا تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں یقین کو بلیو کے معنی میں لیتے ہیں, وشواس کے معنی میں لیتے ہیں, یعنی آدمی کو پوری طرح سے یقین ہو جائے کسی چیز پر. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب ایمان اس درجے تک پہنچ جائے کہ بہت یقین ہو گیا ہے, اس کو مضبوط ہو گیا ہے اس کا ایمان, تو اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک یقین کے درجے کو تم پہنچ جاؤ گے تب تک عبادت کرو. یہ بالکل غلط بات ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا, یہ تحریف ہے, قرآن مجید کے معنی کو بگاڑنے کا ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اپنی زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہے. تو ہمیں اس بات سے پتا چلا, اس آیت سے پتا چلا کہ الیقین, یقین سے مراد یہاں الموت ہے. وہ یقین نہیں ہے, ایمان کی پختگی نہیں ہے, یقین سے مراد یہاں موت ہے. تو آدمی کو موت آنے تک عبادت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا ہے کہ عبادت کی طاقت اگر تمہیں کھڑے ہو کر نہیں ہے تو بیٹھ کر کہو, بیٹھ کر نہیں ہے تو لیٹ کر کرو. اگر لیٹ کر بھی عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے, جی ہاں, تو اشارے سے کرو. تو یہ ہے عبادت آخری دم تک کرنی چاہیے. اس کے بعد آئیے حضرات, سورہ نحل کی ابتدا یہاں ہو رہی ہے. بس کچھ باتیں کہہ کر ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے, مخلوقات کا ذکر کیا ہے, ایسی چیزیں جن کے اندر انسانوں کے فوائد ہیں, انسانوں کے
پہلے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سلسلے میں، پھر انسان کے سلسلے میں کہا، پھر جانوروں کے سلسلے میں کہا، پھر بارش، سورج، چاند، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے سلسلے میں کہا کہ گھوڑے، گدھے، جی ہاں یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو تم مشقت میں پڑ جاتے ایک جگہ سے اور ایک جگہ دوسری جگہ جانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت، بڑی نعمت ہے ہم بندوں پر. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوبارہ نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم بات یہاں کہی ہے دعوت کے سلسلے میں. جو انبیاء علیہم السلام آئے تھے ان کے بارے میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے یہ پیغام ساتھ میں دے کر کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، سورج چاند کی عبادت نہ کرو، یعنی کہ الغرض ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. ہر پیغمبر کی یہ دعوت رہی ہر قوم میں تاکہ لوگ اللہ کے پاس یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا. جی ہاں اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی انسان کے پاس کسی مسئلے میں کوئی علم نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو، یعنی علماء اکرام سے پوچھو جن کے پاس اس بات کا علم ہے، اس مسئلے کا علم ہے تو تم اس کے پاس جاؤ اور وہ علم حاصل کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کی پیدائش کے سلسلے میں کہا جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو ناپسند کیا کرتے تھے بہت سارے لوگ، تمام کی تمام نہیں، بعض قبائل کے لوگ ایسے تھے جو لڑکیوں کی پیدائش سے بہت پریشان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا اور غصے میں رہتا تھا وہ انسان. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور اپنے آپ کو قوم سے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو عیب محسوس کرتا تھا اگر لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی عزت اور ان کا کیا مرتبہ ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر کسی انسان کے پاس کئی لڑکیاں ہو، کئی بیٹیاں ہو تو ان کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی انسان کے پاس کئی جو ہے بہنیں ہو اور ان کی صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے پرورش کیا، شادی وغیرہ کرا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھائی کو ان بہنوں کی پرورش کی وجہ سے جنت دے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکیوں کی عزت کو بڑھا دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بھی نازل کر دی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ لڑکیاں جن کو لوگ قتل کیا کرتے تھے اس وقت تو کل قیامت کے دن سوال کریں گے اپنے والدین سے کہ کس گناہ کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیا گیا تھا. یہ اس طرح سے سوال کریں گے. لیکن سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائی ابھی بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اگر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس خوشی کا اظہار نہیں کرتے جو خوشی کا اظہار وہ لڑکے کے پیدائش میں کرتے ہیں. یہ صحیح بات نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام برائیوں کو، ان تمام اوصاف کو اپنے دلوں سے نکالیں. اس کے بعد آئیے حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے اس سورہ کا نام نحل ہے. نحل کا مطلب کیا ہے؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کا اس سورت میں ذکر ہے. کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ گھر بنائے، اپنا چھتا تیار کرے. کہاں کہ پہاڑوں میں تیار کرے اور اسی طرح جو ہے درخت میں اور لوگ جہاں بسا کرتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اوپر بھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. پھر یہ مکھیاں کیا کرتی ہیں؟ پھلوں کے پاس جا کر پھولوں سے وہ کیا کرتی ہیں؟ جو ہے رس اس کو لے کر آتی ہے اپنے ہونٹوں کے اندر اور اس کے ذریعے سے وہ شہد کو تیار کرتی ہے. سبحان اللہ یہ انسانوں کے لیے ہے. وہ تمام کے تمام شہد وہ خود استعمال نہیں کرتی، وہ شہد انسانوں کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا جی ہاں
شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی اگر پھل اور پھول مختلف ہوں تو شہد بھی مختلف، اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، اس کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحتیں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً جو ہے ان جانوروں کے بارے میں کہا کہ گوبر اور جو ہے خون، ان دونوں کے درمیان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتا ہے دودھ کو، لیکن دودھ کے اندر سبحان اللہ نہ کبھی گوبر کی بو رہتی ہے، نہ گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور نہ کبھی خون کی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے غذا تیار کرتا ہے. اس میں بھی لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اور کچھ مسئلے باقی رہ گئے انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ مجلس میں ہم معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شکر گزار بندوں میں شمار کرے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.